نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کل عالم اسلام میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی بات ہے، وہ شیعہ سنی اختلافات ہیں۔ شیعہ سنی اختلافات نے یمن کو غارت گری میں ڈال دیا، شیعہ سنی اختلافات نے شام کو تباہ و برباد بلکہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، شیعہ سنی اختلافات نے عراق کو اس پوزیشن پر پہنچا دیا، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں پورے عالم اسلام میں۔ میرے عزیزو، مسلمان کو ختم کرنا غیر کا اور مسلمان کے دشمن کا وہ ایک مشغلہ نہیں، ایک مقصد ہے، اس کا ٹارگٹ ہے، اس کا ہدف ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا جنگیں کرنی پڑتی تھی، اب جنگوں کے بغیر، ہتھیار استعمال کیے بغیر، دشمن اپنا نقصان کیے بغیر مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس میں بنیادی کردار آج پوری عالم اسلام میں، مسلم امہ میں، یہ شیعہ سنی اختلاف ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں کسی بڑے ملک نے پاکستان میں $10 ملین سرمایہ کاری کی، شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دے کر مسلمانوں کو کمزور کرنا اور پاکستان کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانا۔ یہ ہمارے لیے فکر کا مقام نہیں، سوچنے کا مقام نہیں ہمارے لیے کہ کیا ہم ایسا کریں گے؟ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، نقصان پہنچ چکا ہے پاکستان کو۔ حضرت اقدس سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور سارے مسلمانوں کی نیکیاں بھی ان کو عطا فرمائے۔ وہ فکر فرمایا کرتے تھے، مفکر تھے، مفکر اسلام، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر یعنی کھلتے تھے، وہ پڑھتے تھے، وہ روتے تھے، مسلمانوں کے لیے فریاد کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ فرمایا تھا حضرت نے، میری پیدائش سے بھی پہلے، میں نے تو ان کی کتاب میں پڑھا، فرمایا 1920 کے قریب کہیں ہمارے دشمن اکٹھے ہوئے، 1920، اور آج 2020 ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا 1960 کے بعد کہیں فرمایا تھا اپنے بیان میں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے ان کی نوجوان نسل کو بے راہ روی پر ڈال دو، فحاشی پر لگا دو، عریانی پر لگا دو، ان پر کام کرو، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ میرا عزیزو، شاید وہ نسخہ کارگر نہیں ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری نوجوان نسل، ہماری ینگ جو جنریشن ہے، اس کے اندر یہ فحاشی، عریانی، فضول کام، مقصد سے ہٹ کر کام، پڑھائی کے علاوہ، ٹارگٹ ہدف کے علاوہ اپنی شان و شوکت جو اسلاف اکابر کی تھی، جو مسلمانوں نے جو حاصل کرنا تھا، جو چمکتا ستاروں پر جنہوں نے کمنڈ ڈالنا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ غرق ہو گئے ہیں۔ لیکن اس میں دشمن کامیاب نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے یہ اختلاف ہے شیعہ سنی، جو ابھی میں نے عرض کیا کہ $10 ملین خرچ کیا گیا پاکستان میں تاکہ شیعہ سنی فسادات ہو۔ اس میں ابھی حال ہی میں حضرت اقدس مولانا عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میرا عزیزو، میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے، اپنی جماعتوں سے، اپنے مسلک والوں سے، اپنے مدارس سے، مساجد والوں سے، مکاتب والوں سے التجا کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ خدا را توجہ دیں، قوم کو، نوجوانوں کو اور متعلقین کو، متوسلین کو ڈالو مثبت راہ پر، تعمیری سوچ دیں اور تعمیری راستے پر ڈال دیں۔ ہمارے اکابر بخاری حفظ کرتے تھے، آج بھی ہے بخاری حفظ کرنے والا۔ ہمارے اکابر تو ہدایہ حفظ کرتے تھے، آج ہے کوئی ہدایہ حفظ کرنے والا۔ ہمارے اکابر کو تو کتابیں یاد ہوتی تھی کہ ان کو لائبریری کی ضرورت نہیں پڑی، آج ہے کوئی، کیونکہ فضول مشغول پہ ہم لگا دیا قوم کو۔ میرا عزیزو، شیعہ سنی اختلافات میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں علامہ ساجد نقوی، جو کہ شیعہ اہل تشیع کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، کہ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کردار ہے۔
اس وقت کسی نے پوچھا کہ آپ نے ملت جعفریہ کے لیے کیا خدمات انجام دی؟ تو اس نے کہا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو اہل تشیع کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، اس سے کوئی ہمارا وہ نہیں، میں اس دوسری بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں آپ کو ایک مثبت راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اپنی ملت کو، اپنے جوانوں کو، اپنے علماء کو، ینگ علماء کو، ینگ جنریشن کو، یونیورسٹی، کالج، مدارس، مکاتب میں پڑھنے والے نوجوانوں کو ایک راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اور اپنے اکابر سے بھی درخواست کرتا ہوں کیا یہ سوچ ہم میں ہے، کیا یہ کردار ہم کر رہے ہیں؟ تو ملت جعفریہ کے رہنما علامہ ساجد نقوی، کیا ایک دشمن بھی ہو اور ان کا نام بھی اختلاف کرنا چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، بغض نہیں رکھ، اختلاف کرے، اختلاف حق ہے، اختلاف مسلمان کے لیے رحمت ہے، کامیابی ہے، ترقی ہے، عروج ہے، اختلاف مخالفت سے منع کیا گیا ہے، گالی سے منع کیا گیا ہے، بغض کینہ سے منع کیا۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ان کی، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ سوچیں، ان سے کسی نے پوچھا اہل تشیع کی خدمت کوئی کی آپ نے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، گلگت سے دو نوجوان ہیں، اس وقت کی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے شاید، گلگت سے نوجوان ہیں، کہنے لگے ان کے لیڈر اور رہنما علامہ ساجد نقوی، انہوں نے کہا مجھے پتہ چلا گلگت سے رہنما ان کے پاس فیس نہیں، مکان کی کرایہ نہیں لے سکتے، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، میں نے ان کو بلوایا، مجھے پتہ چلا میں نے ان کو بلوایا، میں نے کہا تمہارا جب تک پڑھائی ہوگی خرچہ میرے پاس، جب تک پڑھائی ہوگی فیسیں میرے پاس، جب تک پڑھائی ہوگی کھانا اور رہائش میرے پاس، یعنی میں دوں گا، میں خرچہ کروں گا، لیکن ایک شرط ہے جب تم فارغ ہو جاؤ، ڈیوٹی بھی میں دلاؤں گا، نوکری بھی میں کروں گا، جب تم فارغ ہو جاؤ تم دونوں نے دو اسی طرح اور شیعوں کی یہ کرنی ہے، مدد کرنی ہے، تعاون کرنی ہے۔ کہتے ہیں وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے، میں اور آپ کو خدمت کا وہ نہیں دے سکتا حوالہ، لیکن آپ کو یہ دے سکتا ہوں، یہ لاکھوں ہو گئے۔ میرا دیدو، میں اس کا کچھ آپ کے شواہد پیش کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی اسکردو گئے ہم، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارا دورہ تھا ختم نبوت کے اعتبار سے، وہاں بیانات ہوئے۔ اسکردو میں 95% اہل تشیع ہیں، 95% شیعہ ہیں، 5% بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی 5% ہیں۔ اگر کسی کو یہ یقین نہ آئے تو اسکردو جا کر دیکھ لیں، اسکردو میں جو چین اور پاکستان کا علاقہ ہے، گلگت سے آخر کا، اور اسکردو چین کے بارڈر پر ہے، انڈیا کے بارڈر پر ہے، آگے کارگل بھی ہے، پہاڑی سلسلے بھی وہیں نکلتے ہیں سارے۔ اسکردو چاروں طرف پہاڑوں میں گھرا ہوا اسکردو شہر ہے درمیان میں، تو وہاں گئے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، وہاں جو پوری قیادت ہماری اہل سنت والجماعت قیادت، ان کا اتفاق ہے، ان میں مفتی غلام سرور صاحب ہیں، ان کا مدرسہ بھی ہے، ان کے مکاتب بھی ہیں، ان کی مساجد بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، انہوں نے فرمایا ہمارا 100% اتفاق ہے، ہم 5% اتفاق ہے، اور ہم 5% ہے، 95% لوگوں کے ساتھ بھی اتفاق ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نعرہ بازی نہیں کرتے، کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، امن سے رہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ بیان کریں لیکن کوئی اختلافی بات نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا ہم جب بھی ہمارے اکابر رہتے ہیں ہم ان سے کہہ دیتے ہیں اختلافی بات نہ چھیڑیں۔ تو میں الگ واپس آتا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ میرا دیدو 95% اسکردو میں وہ ہیں۔ اب 50 سال پہلے علامہ ساجد نقوی کی بات کو لیں، اور پھر وہی گلگت سے نوجوان اسکردو سے آئے ہوں گے یا گلگت سے آئے ہوں گے، 95% وہاں ہوئے تشیع۔ کیوں؟ انہوں نے مدد کی، تعاون کیا، پورا خرچہ اٹھایا، یونیورسٹی تک پہنچایا اور ڈیوٹیاں دلوائی۔ پھر وہ انہوں نے 2 نے 4 کو، ان 4 نے 8 کو، 8 نے، یہ 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب کتنے لاکھ ہو گئے ہوں گے۔ یہی ان کی اکثریت ہے گلگت میں، یہی اکثریت ہے استور میں، یہی اکثریت ہے اسکردو میں، اور پتہ نہیں یہ پوری دنیا میں۔ آپ کوئی ایک، میں آپ کو اچھی باتیں لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم مومن کا گمشدہ مال ہے، کہیں سے بھی ملے اس کو لے لو۔ یہ علم ہے ہمارے لیے، میرے اکابر کے لیے، میرے بڑوں کے لیے، میرے چھوٹوں کے لیے، میرے ہم عصروں کے لیے، میرے مدرسے کے نوجوان علماء کے لیے یہ رول ماڈل ہے کہ ہم یہ کردار ادا کرتے ہیں، ہم اپنے مسئلے کے لیے کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کی خدمت انجام دیتے ہیں، ہم اتنا تعاون کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، پھر قلہ کی شکوہ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں 95% بڑے عہدوں پر انہی کا وہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ پیدا کی ہے، مثبت سوچ کے تحت، تعمیری سوچ کے تحت، کہ ملک پاکستان میں کردار ادا کریں۔ سول سروس میں جو مسلک جائے گا اسی کی حکمرانی ہوگی۔ سول سروس میں ہمارا 0% کردار ہے۔ کیوں؟ ہم جاتے نہیں، نہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اربوں روپے کا خرچہ
ہم مجمع اکٹھا کرنے پر لگا دیتے ہیں، کھربوں روپے کے خرچ کر رہے ہیں جلسے جلوسوں میں، لیکن تعمیری خرچ نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، سول سروس میں بھیجیں، یونیورسٹیوں میں بھیجیں، کالجوں میں بھیجیں اور پولیس میں بھیجیں، عدالتوں میں بھیجیں، یہ کردار ادا کریں اور اس کے لیے ہم خرچ کریں۔ کھربوں اربوں روپے کا خرچ کر کے جلسے کر رہے ہیں، روڈ بند کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے جلوس کر کے ضائع کر رہے ہیں، لیکن ملت کے لیے نوجوانوں کو اتنا خرچ نہیں کرتے کہ وہ سول سروس کا امتحان پاس کریں، سی ایس پی افسر بنیں، اور وہی یہ وہ کر رہے ہیں، ملت جعفریہ کر رہی ہے، ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک میرے اکابر، میرے بڑے، میرا وفاق المدارس اس پائے پر نہیں آئے گا کہ یہ نچلی سطح سے تعمیری سوچ کے تحت اور مثبت سوچ کے تحت اس طرح، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں کا اتنا دماغ نہیں ہے، اتنی ذہانت نہیں ہے، فطانت جتنا مدارس میں ہے، چھولے بیچتی ہے یونیورسٹی والے، کالج والے، جتنا مدارس میں دماغ ہے۔ مجھے معلوم ہے، 2 یونیورسٹیوں کا فارغ ہوں، بعد میں مدرسے آئے ہوں، مدرسے کے دماغوں کو سمجھتا ہوں، مدرسے کی ذہانت کو سمجھتا ہوں، مدرسے کی فطانت کو سمجھتا ہوں، مدرسے والوں کی قابلیت کو سمجھتا ہوں۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں مدرسے کی ذہانت، فطانت، قابلیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر میرے مدرسوں والوں کی یہ خرچہ کرے، جمعیت خرچہ کرے، سپاہ خرچہ کرے، وفاق خرچہ کرے، ہمارے قابل خرچہ کریں، تو پوری پاکستان میں سب سے زیادہ سول سروس میں جو پوزیشن میں ہوں گی، سب سے زیادہ آگے جو کامیاب ہوں گے مدرسے والے ہوں گے۔ اتنا ذہین، فطین، نبیل ہیں، اتنا قابل ہیں، لیکن ضائع ہو رہے ہیں۔ اس طرف ہم تربیت نہیں کر رہے، ہم تعمیری سوچ کے تحت کردار ادا نہیں کر رہے، ہم جلسے جلوسوں پر کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں قوم کی تعمیر پر لیں۔ تو آج واپس آتے ہیں میرے عزیزو، یہ شیعہ سنی کا اختلاف، یہ فائدہ کس کا ہے؟ دشمن آج چاہتا ہے، پوری دنیا کا دشمن، ایٹمی طاقت پاکستان ہے، بہت سارے ممالک کو غرق کیا شیعہ سنی فساد میں، اب پاکستان پر نظریں ہیں۔ اللہ ان کے ارادوں کو اللہ تہس نہس کرے گا، اللہ ان کو خود ہی غرق کرے گا۔ وہیں سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے بھی ایک جگہ پر مثال دی، کئی دنوں سے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ انڈیا کے 2 جو فوجی جوانوں کے میں آپ کو کلپ سنانا تھا۔ ایک فوجی نے کہا پاکستان کو برباد کرنا ہے تو ان کو علماء کو 2-2 لاکھ تنخواہیں ہیں، ان کو دبئی میں بٹھاؤ، ایک دوسرے کے خلاف بیان دلواؤ، خود لڑ مر کر ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا انڈین افیسر کہہ رہا ہے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، لڑو نہیں، ایٹم بم نہ مارو، جہاز نہ پھینکو، ان پر میزائل نہ پھینکو، ان کے اندر شدت پسندی پیدا کر کے، علماء میں نفرت پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو لڑاؤ، یہ لڑ مر کر جنگ بھر کر ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں ہتھیار اٹھائے بغیر، ہتھیار استعمال کیے بغیر پاکستان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے یہ راستہ ہے جو شیعہ سنی اختلاف کا ہے، اس راستے سے ہم پاکستان کو برباد کر سکتے ہیں۔ تو میری التجا یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر رحم کریں۔ مثبت کردار، تعمیری سوچ کے تحت ہم پورے ہر شعبے میں چھا سکتے ہیں۔ ہمارے مدرسے سے زیادہ ذہین فطین دنیا میں کہیں نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، دماغ دیکھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج سے التجا کیجیے، اپنے اپنے طور پر ہم جس طرح اخوت تنظیم کر رہی ہے، اس طرح ہم میں سے کوئی آگے آئیں، کردار ادا کریں، ہمارے نوجوانوں کی پشت پناہی کریں، ان پر خرچ کریں، ان کو تعمیری اور مثبت سوچ کے تحت ان کو بھیجیں، کالجوں میں بھیجیں، یونیورسٹیوں میں بھیجیں، اور سی ایس پی افسر بنوائیں اور سول سروس میں بھیجیں۔ تو آج سے 20 سال کے بعد انشاءاللہ ہر شعبے میں آپ چھا جائیں گے، اس لیے آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو شیعہ سنی اختلافات کو بنیاد بنا کر میرے دشمن، خصوصاً سب سے زیادہ انڈیا دشمن ہے ہمارا، وہ رات دن سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ کل بھوشن یادو پکڑا گیا، وہ بھی یہی کر رہا تھا، شیعہ سنی اور لسانی بنیادوں پر پاکستانی کو تقسیم کر کے آپس میں لڑا مرا کر یہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ آئیے آج سے ہم آپس میں اس پر غور کریں کہ ہم آپس میں لڑیں گے، فائدہ دشمن کو ہوگا، نہ پہنچائے دشمن کو فائدہ۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کیجیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 سال میں دین کو پوری دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ جنگیں تو ٹوٹل 27 ہیں، یوں سمجھے 27 دن جنگوں کے ہیں، باقی 22 سال میں میرے نبی نے اخلاق سے، کردار سے، گفتار سے، دلائل سے اس بنیاد پر پوری دنیا کو فتح کیا۔ آئیے اسی راستے پر چلیں، میرے نبی کی یہی سنت ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں ڈنکا بجے گا پاکستان کا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس شیعہ سنی اختلافات میں لڑنے، مرنے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس سوچ کو آگے بڑھا کر